السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب کے وزیر تجارت کی جانب سے کیا گیا ایک تاریخی فیصلہ، تجارتی اشیاء، کھانے پینے کے سامان پر سعودی عرب کا لوگو کلمہ طیبہ والا استعمال کرنے پر لگائے سخت پابندی، ساتھ ہی ساتھ شاہی خاندان اور سیاسی قائدین کی تصاویر کے استعمال پر بھی لگائی پابندی، انکار کرنے والوں پر ہوگی سخت قانونی کارروائی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان کے امدادی ادارے کی جانب سے صومالیہ ملک کے لیے سیلابی صورتحال کی تباہی کے بعد امداد کا سلسلہ ہے جاری۔ اسی ضمن میں کئی بے گھر افراد میں اب تک 70 ٹن کھانے پینے کی اشیاء کی گئی تقسیم۔ لبنان میں کچھ دن قبل اپنی رقم نکالنے کے لیے ایک شخص نے بینکرز کو بنا لیا تھا یرغمال۔ اس کے بعد سے بینکوں کے ستارے ہیں گردش میں۔ لبنانی لڑکی بھی اپنی رقم کو بے وجہ بینک کی جانب سے روک دیے جانے کے بعد نکالنے کے لیے بندوق کا کیا استعمال اور کی ہوائی فائرنگ، بعد ازاں اس لڑکی کو رقم نکالنے کے بعد کر لیا گرفتار۔ پاکستان میں سیلاب کے بعد بچوں کی صحت پر نظر رکھنے والے ادارے یونیسیف نے جاری کیا بیان، کہا کہ بارش کے بعد پھیلنے والی بیماریوں سے 1 کروڑ سے زائد بچے ہوئے بہت زیادہ متاثر، ان کی صحت کی نگہداشت کرنا ہوگا ضروری ورنہ ان کی مستقبل میں ہو سکتا ہے زندگیوں کو خطرہ۔ ایک ہفتہ قبل فوت ہونے والی ملکہ الزبیتھ دوم کی ہوئی تھی قدرتی موت، جس کے بعد سے ریت اور روایت کے مطابق میت کو مختلف مقامات پر کروایا گیا گشت۔ اب 19 ستمبر کو ان کی میت کے بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کرتے ہوئے ادا کیے جائیں گے آخری رسومات۔ پھر ایک بار ظالم اسرائیل کی جانب سے ملک شام پر کیا گیا جارحانہ فضائی حملے، دمشق کے فوجی اڈوں پر سادھا نشانہ۔ اس حملے میں 5 فوجی جوانوں کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق۔ یوکرین پر روس کی جانب سے 6 ماہ سے زائد وقفے سے جنگ ہے جاری۔ سمرقند میں جاری اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کی ملاقات۔ یوکرین پر جاری حملہ روکنے کی اپیل۔ ولادیمیر پوتن نے مودی کی اس گزارش پر کہا کہ ہم آپ کے فکر کی کرتے ہیں قدر، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلد روک دی جائے یہ جنگ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے دوران پوتن نے مودی کے دل کو پہنچائی ٹھیس، کہا کہ مودی جی آپ کا جنم دن ہے 17 ستمبر کو، مگر میں آپ کو ایڈوانس میں نہیں دوں گا مبارکباد، کیونکہ پیدائش کے موقع پر ایڈوانس میں وش کرنا روسی روایت کے ہے خلاف۔ شنگھائی اجلاس مکمل ہونے کے بعد ترکی صدر رجب طیب اردوغان پہنچے امریکی شہر نیو یارک۔ اس دورے کے موقع پر امریکہ کے کئی اہم سرکاری شخصیات سے کریں گے ملاقات۔ اس موقع پر وہ کسی بھی لگژری مقام کے بجائے ترکش ہاؤس میں کریں گے قیام۔ چائنا کے ایک شہر چنگشا میں پیش آیا ایک بلڈنگ کو بڑا حادثہ۔ 42 منزلہ ایک اونچی بلڈنگ میں اچانک اندرونی حصے میں نمودار ہوئی آگ۔ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں آگ نے پوری بلڈنگ کو کر لیا اپنے قبضے میں۔ 280 فائر فائٹرز نے کافی جدوجہد کے بعد پا لیا آگ پر قابو، کوئی جانی نقصان کی نہیں اطلاع۔ آج بھارت کے بہت ہی ہونہار، ہوشیار، صرف غیر ممالک کا دورہ پسند، لاکھوں روپے لباس زیب تن کرتے ہوئے غریبوں اور فقیروں جیسی زندگی کو پسند کرنے والے، اپنی تقاریر میں توپ سے زیادہ دور پھینکنے والے جناب اعلیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہے آج یوم ولادت۔ آج کے دن کے موقع پر کثیر تعداد میں مختلف جماعتوں کے سیاسی قائدین نے مودی کے جنم دن پر بڑے دلی تکلیفوں کے ساتھ دی مبارکباد۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنی تقریر کے دوران کہا کہ مجھے اور میری زندگی کو بھارت کے لاکھوں ماؤں کی دلوں سے ہیں دعائیں، اسی لیے میں ہوں آج اس مقام پر۔ مودی جی کو جن ماؤں نے کیسی کیسی دعائیں دی، نوٹ بندی اور لاک ڈاؤن جیسے دنوں کے ویڈیوز دیکھ کر سمجھ لیں کہ مودی جی کو کیسی ملی دعائیں۔ بھارت ملک کے ہونہار وزیر اعظم نریندر مودی جی کی اپنی بیجا پیدائش کی خوشی کے موقع پر مدھیہ پردیش حکومت کو دیا ایک بڑا تحفہ۔ کونو پارک میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور 8 چیتا کو پارک میں کیا آزاد، بعد ازاں ان کی خود اتاری تصاویر۔ مودی جی اس کام کی جگہ کاش آپ غریب اور یتیم بچوں کے سر پر رکھ لیتے ہاتھ، تو سچ میں ملتی آج کے دن لاکھوں ماؤں کی دعائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پیدائش کے موقع پر سیاسی، سماجی، فلمی ستاروں کی جانب سے مختلف انداز میں مبارکباد کا سلسلہ ہے جاری۔ اسی درمیان کانگریس پارٹی نے مودی کی پیدائش دن کو بنایا بے روزگاری دن کے طور پر، کہا کہ ہیپی جاب لیس ڈے۔ ریاست بہار میں آفت سماوی کے دوران آسمانی بجلیاں گرنے کے امکانات سے عوام کو کر دیا گیا آگاہ، کہا کہ تیز بارشوں کے دوران دور دراز کھلے مقامات پر سفر کرنے سے محتاط رہنے کی عوام سے کی گزارش۔ تیز بارشوں کے دوران بھاری آسمانی بجلی گرنے کے ہیں امکانات۔ بی جے پی کی جانب سے دہلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کو گرانے کی ناپاک کوششیں ہیں جاری۔ اسی ضمن میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو 2 سال قبل پرانے کیس میں اے سی بی کی ٹیم نے کر لیا گرفتار، عدالت میں بھی کر دیا پیش۔
آج تلنگانہ بھر میں قومی یکجہتی کی تقریبات ہوئی بڑے پیمانے پر منعقد۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی پوری عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے تلنگانہ میں آپسی اختلافات پیدا کرنے، مذاہب کے نام پر لڑانے کی چل رہی ہے ناپاک کوشش، سب کو ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ مل کر رہنے کی اپیل۔ تلنگانہ حیدرآباد کے قومی یکجہتی کے پروگراموں کے پیش نظر کام کے نہ کاج کے دشمن سماج کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل رات پہنچے حیدرآباد۔ آج پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ پروگرام میں کی شرکت۔ اس موقع پر امت شاہ نے حیدرآباد دکن کے بادشاہوں پر کی فالتو تنقیدیں، جسے مہینے کی تاریخوں کا نہیں ہے معلوم حساب، وہ بادشاہوں کی تاریخوں پر کرنے لگے بیان بازی۔ آج قومی یکجہتی پروگرام کے پیش نظر حیدرآباد میں مقیم قدیم عربوں کا روایتی عربی مرفع کی دھن کا بھی کیا گیا انتظام۔ اس موقع پر امت شاہ کے علاوہ مہاراشٹر چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے اور دیگر بھی اس عربی مرفع کا کیا مشاہدہ۔ ارتھی کے باجے کو دیکھ کر خوش ہونے والے امت شاہ کے سر کے اوپر سے گئی مرفع کی دھن۔ گزشتہ کی بارشوں کے بعد تلنگانہ حیدرآباد میں چھوٹے معصوم بچوں میں مختلف وبائی امراض کے واقعات میں زبردست اضافہ۔ اسی کے پیش نظر تلنگانہ ضلع جگتیال میں ڈینگو بخار سے ایک 5 سال کی معصوم بچی کی ہو گئی موت۔ علاقے میں غم کا ماحول، عوام سے بھی اپنے بچوں کو بیماریوں سے حفاظت کرنے کی جاتی ہے اپیل۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی شمع اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے شمع نیوز اور ہمارے اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔